السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں جو عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے رمضان اور دعا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، 183، 184، 185، ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اور اس کے روزوں کے تعلق سے اہم ہدایات ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 185 میں شہر رمضان الذی، اس میں رمضان کا لفظ صاف طور پر موجود ہے۔ اب ان تین آیتوں کے بعد جو آیت نمبر 186 سے ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو میں بہت قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب مجھ سے دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ روزوں کے ساتھ اور رمضان کے ساتھ اس آیت کو جوڑا گیا ہے تو ضرور بھی ضرور یہ بات ہے کہ رمضان اور دعا میں کنیکشن ہے، یہ دعا کا مہینہ ہے۔ ویسے تو رب کریم دعا کو پورے سال قبول فرماتے ہیں، لیکن رمضان کی کچھ برکات ایسی ہے کہ اس برکت کی وجہ سے، اس عظمت کی وجہ سے دعا کی قبولیت کی اہمیت اور اس کے چانسز اور امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے رمضان اور روزوں کی آیات کے ساتھ دعا کے اس مضمون کو ملا کر ذکر کیا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جب عام دنوں میں بھی دعا قبول ہوتی ہے تو رمضان المبارک میں دعا کی قبولیت کے چانسز کیوں بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عبادتوں کے ذریعے، روزے کے ذریعے اللہ کے نام پر بھوکا رہ کر بندے نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہے، اور جب بندہ اللہ کا قریب بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک میں بندہ مالی عبادتوں کے ذریعے، خصوصاً مالی عبادتوں کے ذریعے اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اللہ کی مخلوق اور لوگوں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، فطرہ دے رہے ہیں، عطیہ دے رہے ہیں، مدرسوں کا خیال رکھ رہے ہیں، خوب سخاوت کی جا رہی ہے، تو یہ اللہ کے بندوں کا چونکہ خیال رکھا جا رہا ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھیں۔ اگر ہم ٹرین میں 10-12 گھنٹے کا سفر کر رہے ہیں، سامنے کوئی غیر بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک جوڑا بیٹھا ہوا ہے، فیملی بیٹھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی موجود ہے۔ اب 10-12 گھنٹے ساتھ میں بیٹھنا ہے، بات چیت نہیں ہوگی تو کیا کریں گے، کیسے کریں گے، اچھا بھی نہیں لگتا ہے۔ تو اب بات چیت کرنے کا آغاز اور اس کا اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی سب سے آسان ترتیب یہ کہ ان کا جو 7-8 سال کا بچہ کھیل رہا ہے اس کو بلایا جائے، بیٹا کیسے ہو، کون سی اسکول میں پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو، 2-4 بات کر کے اگر آپ نے ایک چاکلیٹ پیش کرنے کی کوشش کی نا تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ کا جھکاؤ آپ کی طرف ہو جائے۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ بچہ تو سائٹ میں جا کے سو جائے گا، اب یہ ماں باپ اور یہ دوسرا ساتھی پورے سفر میں ساتھ ہو جائیں گے، بات چیت کر لیں گے۔ تو بچے کا خیال رکھنے کی وجہ سے ماں باپ بھی قریب ہو گئے۔ تو اسی طرح بندہ جب اللہ کے بندوں کا خیال رکھے گا تو اللہ کی قربت ملے گی، تو اس سے دعا قبول ہوگی، قبولیت کے آثار اور امکان اور بڑھ جائیں گے۔ تیسری بات، رمضان میں دعا کی قبولیت کے امکانات اس لیے بڑھ گئے کہ رمضان میں بندے مومن نے اللہ کی کتاب کے ساتھ عام دنوں کے مقابلے میں اپنے رشتے کو بڑھا لیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اپنا رشتہ تلاوت کے ذریعے بڑھا لیا۔ تلاوت کر رہا ہے، نہیں کر پا رہا ہے تو تراویح میں سن رہا ہے، تفسیر اور درس قرآن مجید میں مشغول ہو رہا ہے، تو اس رشتے کو بڑھا لینے کی وجہ سے اللہ کا قرب مل گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو زیادہ قبول فرما رہے ہیں۔
اسی طرح چوتھی اور آخری وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ رمضان المبارک میں مختلف مواقع میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی طور پر دعا کی قبولیت کے مواقع عطا فرمائے ہیں کہ افطار کے وقت جو دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی، تہجد کے وقت، سحری کے وقت دعا قبول ہوگی۔ یہ دعا کی قبولیت افطار اور سحری رمضان کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا ہے، تو ان وجوہات کی بنیاد پر رمضان اور دعا کا بہت گہرا جوڑ ہے۔ اس وقت ہمیں دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے ملک کے حالات کی روشنی میں، آنے والے الیکشن کی نتائج کی روشنی میں، فلسطین کے مسلمانوں کے حالات کی روشنی میں اپنے رب کے سامنے خوب رونے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی انسان سخت پریشان ہو، اس پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہو، حالات کا بیچارہ مارا ہوا ہو، اندر سے غم کا بھرا ہوا ہے، رونے کا بہت جی چاہ رہا ہے، تو وہ آدمی کا غم کب ہلکا ہوتا ہے؟ جب اس کا کوئی عزیز آ جائے، اس کا بھائی آ جائے، اس کے والد آ جائے، ان کے کندھے پر وہ جی بھر کر سر رکھ کر اتنا روتا ہے کہ اندر کا پورا غم اور ابال باہر آ جاتا ہے۔ تو یقین جانیے کہ اگر بندہ دعا میں اپنے رب کے سامنے پڑ جائے، ٹک جائے اور وہاں رو کر اپنے غم کو ہلکا کر لے، تو اس کی جو لذت ہوگی، اس دعا کی قبولیت کے جو امکانات ہوں گے، وہ ناقابل بیان ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ رمضان کے ان آخری دنوں میں خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یاد رہے تو اس سیاہ کار کو بھی اپنی دعا میں یاد فرمائیں۔ امت مسلمہ، ہمارے ملک کے حالات امن، چین، سکون اور عافیت مل جائے، نفرتوں کا ماحول ختم ہو جائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کسی کی کوئی قدرت اور حکومت نہیں چلے گی، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ٹوٹ کر اللہ سے مانگیں، حالات کی درستگی کے لیے مانگیں، فلسطین کے لیے مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، اور ان چار باتوں کی روشنی میں ہمیں رمضان اور دعا کے جوڑ کو سمجھنا ہے، آیت شریفہ کی روشنی میں دعا اور رمضان کے جوڑ کو سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔